میری زندگی کا سفر ایک چھوٹے سے گمنام گاؤں سے شروع ہوا، جہاں معصومیت اور غربت کا گہرا سایہ تھا۔ اس سفر کا سب سے دردناک موڑ تب آیا جب میری عمر صرف 6 سال تھی اور میرے والدین ایک خوفناک سڑک حادثے کا شکار ہو گئے۔ وہ لمحہ آج بھی میرے ذہن میں دھندلا سا موجود ہے۔ بس اتنا یاد ہے کہ اچانک میں نے خود کو تنہا اور سہارے سے محروم پایا۔ دنیا میں میرا واحد سہارا میرے ماموں ہی تھے، جو شہر کے کامیاب ترین کاروباری شخصیت میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے بڑی شفقت سے مجھے اپنایا اور میں ان کے عالیشان گھر کا حصہ بن گئی۔ وہ گھر میرے لیے کسی دربار سے کم نہیں تھا۔ ہر چیز چمکدار، قیمتی اور میری پرانی زندگی سے بالکل مختلف تھی۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید میری قسمت بدل گئی ہے، مگر حقیقت جلد ہی سامنے آ گئی۔ ماموں کا گھر بلا شبہ جنت جیسا تھا، مگر اس جنت کی ملکہ یعنی میری ممانی کا رویہ میرے لیے ایک زہریلے کانٹے کی طرح چبھتا تھا۔ وہ ایک خود پسند، دولت مند اور غرور میں ڈوبی ہوئی خاتون تھی، جن کے نزدیک ان کی سماجی حیثیت ہر چیز سے زیادہ اہم تھی۔ وہ مجھے ایک یتیم بوجھ سمجھتی تھی، جیسے انہوں نے صرف صدقہ سمجھ کر قبول کیا ہو۔ ان کا سرد اور تکبر بھرا رویہ ہمیشہ میرے ساتھ رہا۔ انہوں نے کبھی مجھے احساس نہیں ہونے دیا کہ میں بھی اس گھر کا حصہ ہوں۔ ان کی آواز ہمیشہ میرے لیے طنز اور نفرت کا پیغام لاتی۔ میں نے خاموشی اور صبر کے ساتھ ان کی تلخ باتیں برداشت کی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں ہر وقت ان کی نظروں کے سامنے رہوں، مگر کسی کو نظر نہ آؤں۔ ان کے نزدیک میرا وجود ان کے خاندان کی شان و شوکت میں کمی پیدا کرتا تھا۔ وہ اپنی دوستوں اور ہمسایوں کے سامنے فخر سے کہتی تھی، ہم نے تو ثواب کے لیے اسے رکھا ہے، ورنہ اس شہر میں اس کا کون تھا؟ یہ سن کر میرا دل خون کے آنسو روتا، مگر میں اپنے آنسو چھپانے میں ماہر ہو چکی تھی۔ جو میں بڑی ہوتی گئی، ممانی کے دل میں میرے لیے کرواہٹ بڑھتی ہی گئی۔ وہ اکثر کہتی، یہ منحوس لڑکی ہمارے گھر کی رونق خراب کر دے گی۔ میں اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی اور گھر کے کاموں میں دل لگا کر ہاتھ بٹاتی، تاکہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ میری زندگی کا مقصد صرف یہ تھا کہ خاموشی سے رہوں اور اپنی موجودگی کم سے کم ظاہر کروں۔ ماموں کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا کامران اور چھوٹا بیٹا قاسم۔ قاسم اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جا چکا تھا، جبکہ کامران بزنس سنبھال رہا تھا۔ کامران ہمیشہ میرے لیے محافظ کی طرح تھا۔ وہ نرم دل انسان تھا اور مجھے بہن کی طرح عزت دیتا۔ وہ میرے دکھوں کو محسوس کرتا اور اکثر میری غیر موجودگی میں ممانی کے رویے پر شرمندگی کا اظہار کرتا۔ اس کی سچی محبت نے مجھے اس گھر میں جینے کا حوصلہ دیا۔ ممانی کو یہ ہرگز پسند نہیں تھا کہ میں ان کے بیٹوں، خاص طور پر کامران کے قریب بھی جاؤں۔ ان کے نزدیک میری یتیمی میرے کردار پر ایک دھبا تھی۔ ایک شام جب میں کالج کی لائبریری سے واپس آ رہی تھی، بارش ہو رہی تھی اور میں تیزی سے چل رہی تھی۔ کامران گیٹ پر کھڑا تھا۔ اس نے پریشانی سے پوچھا، اتنی دیر کیوں کی؟ بارش میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے نرمی سے میرے ہاتھ سے کتابیں لے لی۔ ہم جیسے ہی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے، ممانی اچانک سامنے آ گئی۔ ان کی آنکھوں میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ مجھے کامران کے ساتھ دیکھ کر وہ پھٹ پڑی۔ ان کا لہجہ زہر سے بھرا ہوا تھا۔ تمہاری نظر ہمیشہ لڑکوں پر ہی کیوں رہتی ہے؟ ادائیں دکھا کر ان کو پہچانا چاہتی ہو؟ تمہیں ذرا سی بھی شرم نہیں؟ ان کے الفاظ میرے دل پر چھری کی طرح لگے، مگر میں خاموش رہی اور سر جھکا لیا۔ آنسو میری آنکھوں میں بھر آئے۔ کامران نے فوراً بات سنبھالی اور کہا، اماں آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں نے صرف اس کی کتابیں اٹھانے میں مدد کی ہے۔ مگر ممانی کا غصہ کم نہ ہوا۔ انہوں نے کامران کو بھی جھڑک دی اور مجھے ایسے دیکھا جیسے میں کوئی گناہ کر بیٹھی ہوں۔ میں اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ بند کر کے زور زور سے رونے لگی۔ وہ لمحہ میری زندگی کی ایک اور اذیت بن گیا۔ میں اپنی معمولی سے سامان کو سمیٹنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے ڈرتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے کامران کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی اور دکھ واضح تھا۔ وہ اندر آیا اور مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے پہلی دفعہ اپنی ماں کے رویے پر مجھ سے معافی مانگی۔ اس نے کہا، سارہ مجھے تم سے بے انتہا افسوس ہے، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ اماں کبھی تمہیں مستقل فرد کے طور پر قبول نہیں کر پائیں گی۔ اس کی نرم آواز اور سچی ہمدردی میرے لیے مرہم تھی۔ اس دن کے بعد ہمارے درمیان خاموش مگر گہرا رشتہ بن گیا۔ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے لگے اور ہماری ملاقاتیں محتاط مگر قیمتی ہونے لگی۔ ایک دوسرے کی ایک چھوٹی سی مسکراہٹ بھی ہمارے لیے کافی تھی۔ ایک رات کامران نے کہا، میں تمہیں تمہارا حق دینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیوی بن کر رہو۔ اس نے میرے ہاتھ تھام کر وعدہ کیا کہ وہ اس محبت کو جائز رشتے میں بدلنا چاہتا ہے۔ ممانی کی سختی جانتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ خفیہ نکاح کریں گے۔ اگلے ہفتے کامران نے مکمل رازداری کے ساتھ سب انتظامات کر لیے۔ اس کے 2 قریبی دوست گواہ بنے اور ایک وکیل کو بلایا گیا۔ چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں سادگی سے ہمارا نکاح ہو گیا۔ اس دن میں نے برسوں بعد دل سے مسکراہٹ محسوس کی۔ نکاح کے بعد کامران نے مجھے گلے سے لگایا اور میرے کان میں کہا، یہ ہمارے عشق کا راز ہے میری جان، مگر وقتی، تمہیں جلد وہ مقام ملے گا
جو تم حق رکھتی ہو، مجھے اس پر پورا یقین تھا کہ وہ اپنے وعدے کا پکا ہے اور ایک دن مجھے سب کے سامنے اپنی بیوی کہے گا۔ نکاح کے بعد ہمارا تعلق مزید گہرا محبت بھرا ہو گیا۔ اب ہم صرف چوری چھپے ملنے والے عاشق نہیں تھے، بلکہ میاں بیوی تھے۔ ہمارے وہ لمحے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ چوری چھپے گزارتے تھے، میرے لیے دنیا کے سب سے حسین لمحات تھے۔ رات کے اندھیرے میں جب پورا گھر سو رہا ہوتا، کامران میرے کمرے میں آتا، وہ میرے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتا، مستقبل کے خواب دیکھتا، مجھے سنبھالتا اور مضبوط محبت کا اظہار کرتا۔ وہ ہر ملاقات کو میرے لیے خالص بنا دیتا، کبھی میرا ماتھا چوم لیتا، کبھی صرف میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیتا، اور یہ سب اب میرے لیے ایک پاکیزہ جائز رشتہ تھا۔ ایک مہینہ گزر گیا اور میں ہر دن کامران کے انتظار میں رہتی کہ وہ کب عمانی کو سب کچھ سچ بتائے گا۔ میں نے اسے بارہا اشارہ دیا، مگر وہ ہر دفعہ یہی کہتا، بس ایک بڑی بزنس ڈیل کلوز ہو جائے، پھر اماں کی مخالفت بھی کم ہو جائے گی، اور جب ان کا موڈ خوشگوار ہوگا تو میں سب بتا دوں گا۔ میں اس کے اچھے وقت کے انتظار میں صبر کر رہی تھی، مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے صبر میں ایک نیا راز جنم لے چکا ہے۔ میں نے اپنے اندر وہ تبدیلیاں محسوس کی جن سے ایک عورت کا جسم آشنا ہوتا ہے۔ میں کامران کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر خوشی اور خوف دونوں کا عجیب امتزاج تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جیسے ہی وہ بزنس ٹرپ سے واپس آئے گا، میں اسے یہ خوشخبری دوں گی۔ وہ ان دنوں ایک اہم ڈیل کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا، لیکن پھر ایک شام میری دنیا پر بجلی گری۔ میں ممانی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی کہ ماموں کا فون آیا۔ فون سن کر ماموں کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور ان کے ہاتھوں سے فون گر گیا۔ ممانی نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ تو ماموں نے کانپتی آواز میں کہا، کامران وہ اب نہیں رہا۔ خبر آئی کہ بزنس ٹرپ سے واپسی پر اس کی گاڑی کا خوفناک حادثہ ہو گیا ہے اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ اتنا سننا تھا کہ میری دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی۔ میرا شوہر، میرا محافظ اور میرے بچے کا باپ ایک پل میں مجھ سے چھین گیا تھا۔ یہ خبر میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھی، مگر اس قیامت کا سب سے بڑا درد یہ تھا کہ میں اپنے غم کو ظاہر بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ کسی کو ہمارے خفیہ نکاح کا پتہ ہی نہیں تھا۔ میں کامران کی بیوہ تھی، مگر سب کے سامنے ایک یتیم بانجی تھی جسے غم زدہ ہونا تو جائز تھا، مگر شوہر کے کھونے کا غم ظاہر کرنا ممکن نہیں تھا۔ میری محبت، میرا نکاح اور میرا رشتہ سب میرے دل کے اندر دفن ہو گیا۔ میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی، مگر باہر سے خاموش اور مضبوط بن کر رہتی تھی، تاکہ میری ممانی یا کوئی اور میرے دکھ کی گہرائی نہ سمجھ سکے۔ کامران کے مرنے کے تیسرے دن اس کا بھائی قاسم، جو امریکہ میں پڑھتا تھا، پاکستان واپس آیا۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کو مجھے یوں لگا جیسے کامران خود واپس آ گیا ہو۔ دونوں بھائیوں کی شکلوں میں ایسی مماثلت تھی کہ میرے دل کو شدید جھٹکا لگا۔ میں نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی تاکہ میرے بے قابو آنسو کوئی نہ دیکھ لے۔ ممانی مسلسل رو رہی تھی، ان کا غم حد سے بڑھ چکا تھا۔ اس دوران میں ایک پتھر کی مورت بن کر سب برداشت کرتی رہی۔ میں روتی تھی، مگر صرف اپنے کمرے میں، جہاں میں کامران کو یاد کرتی اور اس آنے والے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچتی۔ قاسم نے مجھے غمگین اور خاموش دیکھا تو اسے میری خاموشی ایک شریفانہ دکھ لگی۔ وہ اکثر میرے پاس آ کر دلاسا دیتا، کہتا، سارا میں جانتا ہوں تم بہت حساس ہو۔ کامران ہمیشہ تمہاری تعریف کرتا تھا کہ تم اس گھر کی معصوم روح ہو۔ اس کے الفاظ میرے لیے ایک عجیب سا سکون بھی تھے اور تکلیف بھی۔ وہ کامران کے قانونی کاغذات اور بزنس کی فائلوں کے لیے مجھ سے رہنمائی لینے آتا، کیونکہ کامران اپنی اہم چیزیں مجھے دکھایا کرتا تھا۔ ہم دونوں اکثر کامران کے کمرے میں بیٹھ کر یہ فائلیں دیکھتے، اور یہیں بیٹھ کے قاسم کے دل میں میرے لیے ہمدردی سے آگے بڑھ کر ایک خاموش محبت میں بدل گئی۔ میں نے چند دنوں میں ہی اس کی آنکھوں کی نرمی اور غیر معمولی توجہ سے یہ بات سمجھ لی تھی کہ وہ مجھے ضرورت سے زیادہ دیکھتا اور چھوٹی سی بات پر میری مدد کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک شام جب وہ مجھے چائے دے رہا تھا، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھو گیا۔ دونوں لمحے بھر کے لیے رک گئے۔ میں نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا، مگر اس ایک لمحے نے ہمارے درمیان ایک عجیب سا احساس چھوڑ دیا۔ قاسم کی آنکھوں میں محبت کی جھلک میرے لیے ایک نئے ڈر کی وجہ بنی، کیونکہ میں تو پہلے اس کے بھائی کی بیوی تھی اور میں کامران کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ایک دن ہم گھر کے پچھلے باغ میں بیٹھے تھے، جہاں کبھی کامران مجھے ملنے آتا۔ قاسم نے گہری سانس لے کر کہا، سارا میں امریکہ واپس نہیں جانا چاہتا، میں یہیں رہ کر بزنس سنبھالوں گا اور میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے، میرا جسم کانپنے لگا۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ میں تو پہلے اس کے بڑے بھائی کی بیوی ہوں۔ قاسم کی خواہش میرے لیے ایک نیا امتحان بن چکی تھی۔ میری خاموشی کو اس نے میری رضا سمجھا اور مسکرا کر کہنے لگا، مجھے لگا تم غم میں ہو، مگر میں تمہیں ساری زندگی خوش رکھوں گا۔ میں صرف کچھ وقت چاہتا ہوں تاکہ تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر سکو۔ مگر میں جانتی تھی کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ میرے پیٹ بڑھ رہا تھا، صحت کی کمزوری اور کھانے سے بے رغبتی بڑھ چکی تھی۔ میں اپنے جسم میں ہونے والی تبدیلیوں کو ڈھیلے کپڑوں اور اوڑھنی سے چھپا رہی تھی۔ میں نے اپنے خفیہ نکاح کے کاغذات پرس میں اور بھی احتیاط سے چھپا دیے
کیونکہ یہی میرے بچے کا واحد ثبوت ہے۔ میں نے ایک دن کامران کے وکیل سے رابطہ کیا جس نے ہمارا نکاح پڑھوایا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ قانونی طور پر میرا کیس مضبوط ہے، مگر ممانک کی مخالفت اور مشرطی دباؤ اسے مشکل بنا دے گا۔ وکیل نے خبردار کیا کہ جب تک تمہاری حالت ظاہر نہ ہو جائے تمہیں سچ بتا دینا چاہیے، ورنہ معاشرہ تم پر الزام لگا دے گا اور کامران کے نام کو بھی بدنام کرے گا۔ اس کی بات نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور میرے لیے ہر دن مزید بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ میں گھر میں قدم قدم پر محتاط رہتی تاکہ ممانی میری بدلتی ہوئی حالت کو نہ دیکھ سکے، مگر یہ حقیقت تھی کہ میں زیادہ دیر تک اس راز کو چھپا نہیں سکتی تھی۔ میرا چہرہ کمزوری کی وجہ سے پیلا پڑا تھا اور میری آنکھوں کی چمک کم ہوتی جا رہی تھی۔ ممانی میری حالت پر کئی دفعہ سوال اٹھائے کہ کیا تمہیں بخار ہے سارا؟ تم ہر وقت تھکی ہوئی کیوں لگتی ہو؟ تمہاری صحت تو گرتی جا رہی ہے۔ میں ڈرتی تھی کہ اگر انہیں اس حال میں میرے حاملہ ہونے کا پتہ چل گیا تو وہ مجھے بنا کسی پوچھے زندگی بھر کے لیے بدنام کر دیں گی۔ مجھے یہ بھی احساس تھا کہ میں قاسم کو مزید غلط فہمی میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ ایک دوپہر جب میں کچن سے پانی لے کر ڈرائنگ روم سے گزر رہی تھی تو تھکن کی وجہ سے میرا چلنا بھی بھاری ہو رہا تھا۔ ممانی اس وقت ٹیبل پر بیٹھی کچھ بل چیک کر رہی تھی۔ ان کی نظر جیسے ہی میری طرف اٹھی، ان کی تیز نگاہ فوراً میرے پیٹ کے ہلکے سے ابار پر جا ٹکی جو میں نے دوپٹے سے بڑی مشکل سے چھپایا ہوا تھا۔ ممانی کی آنکھوں میں ایک دم غصے اور شدید حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا سارا؟ تمہارا پیٹ اس طرح کیوں نکلا ہوا ہے؟ یہ تم کس قسم کے کپڑے پہن رہی ہو؟ ان کی آواز میں ایسی سردی تھی کہ میرا خون تک جم گیا۔ انہوں نے اپنا چشمہ اتارا اور شک کی نظر سے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ تمہاری طبیعت پچھلے کئی ہفتوں سے ٹھیک نہیں لگ رہی، کہیں تم کسی ایسی مصیبت میں تو نہیں پھنس گئی؟ میں فوراً گھبرا گئی اور وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر ممانی نے مجھے نام لے کر روک لیا۔ رک جاؤ اور مجھے یہ سچ سچ بتاؤ کہ کس کا بچہ ہے؟ کہیں تم… ان کا جملہ ابھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ میں وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ اب سچ زیادہ دیر تک چھپانا ممکن نہیں رہا۔ اس سے پہلے کہ ممانی سب کے سامنے الزام لگا دے، مجھے قاسم کو سب کچھ سچ بتا دینا چاہیے تاکہ وہ مزید غلط فہمی میں نہ رہے۔ میں نے فوراً قاسم کو فون کیا اور کہا کہ مجھے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ میرے ڈر کو محسوس کر کے فوراً کمرے میں آیا اور دروازہ احتیاط سے بند کر دیا۔ میرے چہرے پر خوف دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اسے پوچھا، کیا ہوا ہے سارا؟ اماں نے پھر کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں سب سنبھال لوں گا۔ اور اس نے میرے ہاتھ تھام لیے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، میں اب مزید تمہارے ساتھ یہ دھوکہ نہیں کر سکتی۔ آنسوؤں کے ساتھ میں نے سر اٹھایا اور کہا کہ میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی قاسم۔ میں کامران کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ قاسم کا چہرہ فوراً سفید پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں سے حیرت اور پھر شدید درد اور غصے کی لہر گزری۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور لرزتی آواز میں بولا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے اسے اپنے خفیہ نکاح کیا، کامران کی محبت، ہمارے وعدے اور سب حقیقت بتا دی، اور ثبوت کے طور پر وہ انگوٹھی بھی دکھائی جو کامران نے نکاح کی نشانی کے طور پر دی تھی۔ مگر قاسم میرے کسی لفظ پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میرے لیے یہ سب بتانا کامران کی موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوا۔ قاسم کے لیے میرا سچ کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ اس نے فوراً میری باتوں کو جھوٹ اور سازش قرار دے دیا۔ اس کے لیے یہ ماننا ناممکن تھا کہ اس کا بھائی جو خاندان میں شرافت کی مثال تھا وہ خفیہ نکاح کر سکتا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ سے نکاح نامہ اور خط چھین کر ایک طرف پھینک دیا جیسے وہ غیر اہم کاغذات ہوں۔ وہ پریشانی اور غصے سے کمرے میں چکر لگانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت بھڑک اٹھی۔ وہ چلایا، تمہیں لگتا ہے میں بے وقوف ہوں؟ یہ بچہ کامران کا نہیں ہو سکتا۔ تم یہ سب اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے کر رہی ہو نا؟ تم نے یہ سوچا کہ کامران کے بعد یہ راز کبھی کھل نہیں پائے گا؟ اس کا الزام میرے وجود میں ایک سرد لہر کی طرح اترا۔ میری ہمت جواب دے گئی اور میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں سے اب جو آنسو بہ رہے تھے وہ غم کے نہیں بلکہ اس خوفناک الزام کے تھے جس نے میری عزت تک کو رون دیا۔ قاسم اور بھی سخت لہجے میں بولا، تم جیسی لڑکیاں پہلے سیدھے سادے آدمی کو پھنساتی ہیں اور پھر اس کے مرنے کے بعد اس کے نام پر کھیل کھیلتی ہیں۔ وہ قریب آیا اور میرے شانے زور سے تھام لیے۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ پوری طاقت سے چلایا، بتاؤ کس کے ساتھ منہ کالا کیا تم نے؟ کس نے یہ سب کرنے کا حوصلہ دیا؟ میں نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی مگر وہ بہت مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ میں نے بے بسی سے رو رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی، خدا کی قسم قاسم، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ کامران میرا شوہر تھا اور یہ بچہ یہ اس کی آخری نشانی ہے۔ میں نے جلدی سے فرش پر پڑے کاغذات اٹھائے اور اسے دوبارہ نکاح نامہ اور کامران کا لکھا ہوا خط دکھایا۔ میں نے کہا، ان پر کامران کے دستخط ہیں، وکیل کے دستخط ہیں۔ وہ مجھے عزت دینا چاہتا تھا مگر ممانی کے ڈر سے رک گیا۔ قاسم نے کاغذات دیکھے مگر اس کا غصہ کم نہ ہوا۔ وہ انہیں پھاڑ دینا چاہتا تھا
مگر شاید ایک لمحے کے لیے رک گیا، کیونکہ اگر یہ سب سچ ہوا تو وہ اپنے بھائی کا گناہ گار بن جاتا۔ چند لمحوں بعد اس نے تھکے لہجے میں کہا، میں ان کاغذات کی تصدیق کراؤں گا، مگر تب تک تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ اس نے کہا، تمہیں 1 گھنٹے کا وقت دیتا ہوں، ورنہ میں سب کے سامنے تمہاری حقیقت بتا دوں گا۔ اس کی باتیں میرے لیے زہر تھی، مگر اب میں خوف زدہ نہیں تھی۔ میں نے ہمت سے جواب دیا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرے شوہر کا گھر ہے اور میں اس کے بچے کی ماں ہوں، میں یہ ثابت کر کے رہوں گی۔ میری بات پر قاسم مزید بھڑک اٹھا۔ اس نے میز پر زور سے ہاتھ مارا، جس کی آواز سن کر مومانی اور ماموں دونوں کمرے میں آ گئے۔ مومانی نے غصے اور حیرت سے پوچھا، کیا ہو رہا ہے؟ تم دونوں کیوں لڑ رہے ہو؟ قاسم، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ قاسم کے چہرے پر خوف تھا، شاید اسے ڈر تھا کہ اگر وہ سچ بول دے تو مومانی صدمے سے ان کو کچھ ہو نہ جائے، یا یہ خطرہ کہ اگر سچ ثابت ہو گیا تو اس کے الزاموں سے خاندان کی عزت پر دبا لگ جائے گا۔ میں نے اس خوف کو بھانپ لیا اور فوراً موقع کا فائدہ اٹھایا۔ میں نے کہا کہ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، میں آپ لوگوں پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میں نے اپنے آنسو سنبھالتے ہوئے جھوٹ کہا تاکہ کامران کا راز محفوظ رہے۔ مومانی میرے آنسو پر یقین کر بیٹھی۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں یہ گھر بوجھ کیوں لگتا ہے؟ یہ تمہارا گھر ہے، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ پھر انہوں نے قاسم کو غصے سے دیکھا اور کہا، تم کیوں اس پر چلا رہے ہو؟ مومانی نے مجھے کرسی پر بٹھایا، مگر قاسم خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ بھی میرے بارے میں شک میں مبتلا تھا، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے بچے اور اپنے نکاح کا سچ ثابت کر کے رہوں گی۔ میں نے مومانی کے اس غیر ارادی سہارے پر شکر کیا اور اس رات میں نے قاسم کے غصے اور اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے ایک سخت جنگ لڑی۔ اس رات مجھے پتہ چلا کہ سچ کا سب سے بڑا گواہ میرا نکاح نامہ نہیں، بلکہ میرا ضمیر اور قاسم کا بدلتا ہوا شک تھا۔ مومانی نے مجھے فوراً کمرے سے باہر نکل جانے کا کہا اور قاسم سے کہا کہ وہ آرام کرے۔ میں نے اندر ہی اندر ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے غیر ارادی طور پر سچ کو سامنے آنے سے روک لیا۔ مومانی کو لگا کہ ہم دونوں میرے درد کے بارے میں کسی غلط فہمی پر لڑ رہے تھے، اور وہ یہی سوچ کر چلی گئی۔ قاسم نے بھی اس وقت کوئی اعتراض نہ کیا، مگر میں جانتی تھی وہ اس صورتحال کو زیادہ دیر برداشت نہیں کرے گا۔ اسی رات قاسم نے چپکے سے کامران کے بزنس پارٹنرز اور سب سے قریبی دوست علی کو بلایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کامران اپنے دوست سے کوئی راز نہیں چھپاتا تھا۔ قاسم نے علی کو سارا معاملہ بتایا، سارا کے حاملہ ہونے کا ذکر کیا اور اسے بتایا کہ وہ کس شک میں مبتلا ہے اور کیسے اس نے سارا پر سنگین الزامات لگا دیے۔ علی نے اسے گہری نظر سے دیکھا اور آہستہ سے آواز میں کہا، قاسم، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں یہ سب ایسے جانا پڑ رہا ہے۔ کامران نے مجھے آخری بار فون پر بتایا تھا کہ وہ تمہیں سب کچھ بتانے والا ہے۔ وہ سارا اور تم دونوں کو مومانی کے سخت رویے سے بچانا چاہتا تھا۔ اور ہاں، نکاح کے وقت میں خود بھی موجود تھا اور وکیل کو بھی میں نے ہی بلایا تھا۔ یہ سن کر قاسم کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ علی نے اسے نکاح نامے پر کامران کے دستخط دکھائے اور وکیل کی تصدیق بھی بتائی۔ یہ سچ جان کر قاسم کی ساری انا اور سارے الزام شرمندگی کے بوجھ میں بدل گئے۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ کے اور سر پکڑ کر روتا رہا۔ وہ خود سے کہہ رہا تھا کہ اس نے سارا کو دھکے دینے کی بات کی، اس کے کردار پر شک کیا اور اپنے مرے ہوئے بھائی پر تہمت لگا دی۔ صبح ہوتی ہی وہ میرے کمرے میں آیا، اس کی آنکھوں میں شرمندگی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ میرے سامنے جھک گیا اور کانپتی آواز میں بولا، سارا، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر اور اپنے بھائی پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ تم نے جو اذیت برداشت کی ہے اس کا کفارہ میں کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے اٹھایا اور نرم لہجے میں کہا، مجھے پتا ہے تم نے دکھ اور غصے میں ایسا کہا، تمہارا دل برا نہیں ہے اور ہماری ساری غلط فہمیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اس لمحے کے بعد ہمارے درمیان ایک مضبوط اعتماد پیدا ہوا۔ قاسم نے وعدہ کیا کہ وہ میری اور کامران کے بچے کی حفاظت کرے گا اور اس راز کو وقت آنے تک چھپا کر رکھے گا۔ اس نے کہا کہ ہمیں مومانی کو سچ بتانا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر مجھے کامران کی بیوی کا حق اور عزت نہیں ملے گی۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ یہ خبر ایک دم نہیں دی جا سکتی۔ ہم نے ایک پلان بنایا۔ قاسم نے 2 دن تک مومانی سے بات کرتے ہوئے آہستہ آہستہ کامران کی میرے لیے محبت کا ذکر چھیڑا۔ پھر ہم دونوں نے یہ اعلان کیا کہ کامران نے ایک خط چھوڑا تھا جس میں اس نے ہمارے نکاح کا ذکر کیا تھا۔ ہم نے یہ جھوٹ صرف اس لیے بولا کہ مومانی پر اچانک سچ کا بوجھ نہ گرے اور کامران کی عزت بھی برقرار رہے۔ قاسم نے کامران کے اصل نکاح نامے کو ایک لفافے میں رکھا اور اس کے ساتھ ایک فرضی خط تیار کیا جس میں کامران کی تحریر جیسی لکھائی تھی۔ خط میں لکھا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ نہیں سکتا۔ اس نے مومانی سے معافی بھی مانگی تھی اور مجھے اپنی زندگی کا حصہ بتایا۔ اگلے دن قاسم نے مومانی کو بلایا اور وہ خط ان کے ہاتھ میں دیا۔ جیسے مومانی نے وہ سطر دیکھی، ان کا چہرہ زرد پڑ گیا اور ایک جھٹکے کے ساتھ وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو کمرے میں صرف میں اور قاسم تھے۔ مومانی نے میری طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں پہلی دفعہ نفرت کی جگہ ندامت تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور دھیرے سے کہا، بیٹی سارا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ تم میری بہو ہو اور میرے پوتے یا پوتی کی ماں ہو۔ میں حیران رہ گئی،
مگر یہ میرے لیے سب سے بڑی جیت تھی۔ ممانی کی قبولیت کے بعد گھر کا ماحول بدل گیا۔ میں اب یتیم بانجی نہیں بلکہ اس گھر کی بہو تھی، اور میری گود میں کامران کی نشانی تھی۔ ممانی رات کو میرے پاس آ کر میرا ہاتھ تھام کر بیٹھی رہتی اور روتے ہوئے کہتی کہ انہوں نے اپنے ہی بیٹے کو ایسی زندگی گزارنے پر مجبور کیا کہ وہ اپنا نکاح چھپا لے۔ قاسم نے بھی اپنے دل کی ہر غلط سوچ نکال دی۔ وہ اب میرے لیے کامران کی جگہ لینے کی کوشش نہیں کرتا تھا، بلکہ ایک محافظ کی طرح کھڑا رہتا تھا۔ اس نے کامران کا بزنس سنبھالا اور مجھے یقین دلایا کہ وہ میرے بچے کو باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا، اور کہتا ہے کہ کامران جسمانی طور پر نہیں بلکہ اس کی محبت ہمارے ساتھ ہے۔ ڈائری میں لکھی کامران کی تحریری خواہشات دیکھ کر میں کئی دفعہ رو پڑی، اور قاسم کہتا، سارا، کامران نے تمہیں ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہا۔ میں اس دعا کو پورا کروں گا۔ میں اس بچے کے لیے صرف چچا نہیں، ایک مضبوط سہارا بنوں گا۔ اس طرح ہمارے گھر میں محبت، سچائی اور قبولیت کے ساتھ ایک نئی زندگی نے جنم لیا، اور میں نے آخر کار اس محبت کی حفاظت، وہ عزت حاصل کی جس کی میں حقدار تھی۔ یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ اکثر مجھے کہتا تھا۔ میرے حمل کے دن آگے بڑھتے گئے اور گھر میں خوشیوں کا ایک نیا احساس پیدا ہوا۔ ممانی میری بہت دیکھ بھال کرتی تھی اور ہر وقت میرے ارد گرد گھومتی رہتی تھی، جیسے وہ اپنے کیے گئے پرانے مظالم کا کفارہ ادا کر رہی ہوں۔ تمہاری خاطر میں نے اپنی ساری زندگی کے اصول توڑ دیے ہیں۔ مجھے بس تم دونوں کو خوش دیکھ کر سکون ملتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے لگا کہ شاید میرے دکھوں کا دور ختم ہو گیا ہے۔ اس پورے عرصے میں قاسم نے میری مکمل دیکھ بھال کی اور ہر طرح کی سہولیات فراہم کی۔ میں نے اس کے رویے میں غیر معمولی عزت اور قربانی کا جذبہ دیکھا۔ ان مشکل دنوں میں قاسم کا ساتھ مجھے یہ یقین دلاتا تھا کہ میں واقعی اکیلی نہیں ہوں۔ ہماری دوستی بہت پیاری ہو گئی تھی اور ہم ایک دوسرے کے سب سے بڑے رازدار بن چکے تھے۔ ایک رات ممانی نے قاسم سے بات کی جب وہ دفتر سے تھکا ہوا آیا تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، اب تم کب تک اکیلے رہو گے؟ میں تمہاری ماں ہوں، میں یہ غم نہیں دیکھ سکتی۔ قاسم خاموش رہا، مگر ممانی نے فوراً موضوع بدل دیا۔ اگلے دن ممانی نے ماموں سے بھی اس بارے میں بات کی اور کہا کہ اب خاندان کو آگے بڑھانا ضروری ہے۔ سارا بھی جوان ہے اور کامران کا بچہ بھی اس گھر میں آئے گا۔ یہ بچہ قاسم کا بھتیجا ہے، اسے ایک باپ کی ضرورت ہے۔ ماموں نے بھی ممانی کی بات سے اتفاق کیا اور قاسم سے کہا، بیٹا، سارا کی زندگی ابھی شروع ہوئی ہے۔ یہ معاشرے کے اکیلی ماں کو چین سے نہیں رہنے دے گا۔ کامران کا بچہ اسی گھر کی عزت ہے، اسے قانونی تحفظ چاہیے اور سارا کو بھی عزت ملنی چاہیے۔ تمہاری شادی صرف محبت نہیں ہوگی بلکہ کامران کی امانت کی حفاظت کا فرض بھی ہے۔ یہ سب باتیں مجھے بھی محسوس ہو رہی تھی، مگر میں ابھی بھی کامران کی یادوں سے باہر نہیں نکلی تھی۔ قاسم کے ساتھ نئے رشتے کا تصور میرے لیے مشکل ضرور تھا۔ یہ تجویز میرے دل میں شدید کشمکش پیدا کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ قاسم کا یہ رشتہ میرے اور میرے بچے کے مستقبل کی ضمانت دے سکتا ہے، لیکن کیا میں قاسم کو کامران کی جگہ دے سکتی تھی؟ یہ سوال مجھے سونے نہیں دیتا تھا۔ ممانی کی کوشش، ان کے دل کی شفقت اور ایک نئی امید تھی جو وہ میرے اور قاسم کے لیے دیکھ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میرے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا۔ میں نے یہ فیصلہ بچے کی پیدائش تک مؤخر کر دیا کہ شاید اللہ ہی مجھے کوئی راستہ دکھا دے۔ میرے عمل کے آخری دن تھے اور گھر میں ایک نئی امید اور ایک بے چینی تھی۔ ممانی نے اپنے تمام پرانے ظلم بھلا کر میری اتنی دیکھ بھال کی کہ مجھے اپنی اصل ماں یاد آ گئی۔ ان کے ہاتھ کا لمس میرے سر پر شفقت کی چھاؤں بن جاتا تھا۔ میرے کمرے کو ایک نرسری کی صورت دے دی گئی جہاں کامران کے بچے کی آمد کے لیے ہر چیز تیار تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل بھر آیا کہ کیسے غم اور ایک ننھے مہمان کی آمد نے نفرت کو محبت میں بدل دیا۔ آخر کار خدا کے کرم سے ایک درد بھری رات کے بعد مجھے ایک صحت مند، خوبصورت بیٹا پیدا ہوا۔ جیسے ہی نرس نے اسے میرے سینے پر رکھا، مجھے دل کی گہرائیوں میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ اس کی نازک شکل پر کامران کی واضح جھلک تھی، وہی چہرہ، وہی پیشانی۔ میں نے محسوس کیا کہ کامران مجھے چھوڑ کر نہیں گیا بلکہ اس بچے کی صورت میں واپس لوٹ آیا ہے۔ ممانی اور ماموں کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ ممانی نے میرے بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور ان کی آنکھوں میں برسوں بعد محبت کے آنسو تھے۔ وہ اسے پیار سے تھام کر کہہ رہی تھی، یہ میرے کامران کی نشانی ہے، اللہ اسے لمبی زندگی دے۔ ہم نے اپنے بیٹے کا نام اس کے مرحوم والد کی یاد میں کامران ہی رکھا۔ قاسم نے ننھے کامران کو گود میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید خوشی اور اپنائیت تھی، جیسے وہ اس کا اپنا بیٹا ہو۔ اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، خوش آمدید میرے بھتیجے اور میرے بیٹے۔ یہ الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا، ایک ذمہ داری کا اعلان۔ بچے کی پیدائش کے ایک ہفتہ گزرا تو میں جسمانی طور پر کچھ بہتر ہو گئی۔ ایک شام ممانی میرے پاس آئیں۔ ان کے چہرے پر ایک سنجیدہ مگر محبت بھرا تاثر تھا۔ انہوں نے بیٹے کو دیکھا، پھر میری طرف رخ کیا اور نرم مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا، بیٹی، میں اب مزید کسی کو کھونا نہیں چاہتا، نہ تمہیں نہ قاسم کو۔ تم یہاں ہو، قاسم یہاں ہے، کامران کا بچہ بھی اس گھر میں ہے۔ میں نے ایک آخری فیصلہ کیا ہے جو تم سب کے لیے بہتر ہے۔
انہوں نے ماموں اور قاسم کو بلایا اور سب کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ میں قاسم سے نکاح کر لوں۔ کامران چلا گیا مگر اس کی امانت زندہ ہے۔ قاسم کو مجھے بیوی اور کامران کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنانا ہوگا تاکہ یہ گھر پھر مکمل ہو سکے۔ ماموں نے بھی اس فیصلے کی تائید کی کیونکہ معاشرے کا اکیلی ماں کو جینے نہیں دیتا اور یہ نکاح میرے اور میرے بیٹے کے لیے مضبوط حفاظتی دیوار بن سکتا تھا۔ میں خود دو راستوں کے بیچ کھڑی تھی، ایک طرف کامران کی یادیں تھی، دوسری طرف میرے بچے کا مستقبل۔ قاسم آگے بڑھا، اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، سارا، میں تمہاری مرضی کے بنا کچھ نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ میں کامران کی جگہ نہیں لے سکتا، لیکن میں تمہیں ایک بہترین دوست، ایک محافظ اور اس بچے کی ذمہ دار باپ کے طور پر ہمیشہ نبھاؤں گا۔ میں تمہیں اس یتیمی سے نکالوں گا جس نے تمہاری آدھی زندگی کھا لی ہے۔ اس نے کہا، ہمارا یہ رشتہ کامران کی روح کا احترام کرے گا اور میں اس بچے کو وہ نام، وہ حق اور وہ عزت دوں گا جو اسے ملنی چاہیے۔ میرے لیے یہ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا، وفاداری اور بقا کے درمیان کا فیصلہ۔ میں نے قاسم کی قربانی دیکھی، ممانی کی ندامت کو محسوس کیا اور اپنے بچے کے مستقبل کو سامنے رکھا۔ میرے ہونٹوں سے ہاں نکل گئی مگر دل میں دو زندگیوں کی کہانی تھی۔ یوں ممانی اور ماموں کی مکمل رضامندی سے ایک سادہ مگر پروکار تقریب میں میرا اور قاسم کا نکاح ہو گیا۔ یہ نکاح دو انسانوں کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کے زخموں اور امیدوں کا ملاپ تھا۔ قاسم نے کامران کے بیٹے کو اپنا نام دیا اور مجھے وہ عزت اور تحفظ دیا جس کی میں برسوں سے محتاج تھی۔ میری نئی زندگی قاسم جیسے محافظ شوہر، ممانی جیسے شفقت بری ساس اور اپنے بیٹے کامران کے ساتھ ایک نئے سفر کی طرح شروع ہوئی جہاں محبت، عزت اور سکون تھا۔ اب میرا بیٹا نہ صرف اپنے باپ کی نشانی تھا بلکہ میرے نئے محافظ کا فخر بھی تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں اور آخر میں کمنٹ سیکشن میں اللہ کا ایک پیارا سا نام ضرور کمنٹ کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔